ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يدع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس، لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے. بس شیطان کے زیادہ قریب اس لشکر میں سے وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ ڈالے. یجیء احدهم، ان میں سے ایک سرایا اور ایک جماعت آتی ہے، بس وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا. بس ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے پاس ایک اور جماعت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا. قال الاعمش اراه قال فيلتزم. امام اعمش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیلتزمہ فرمایا کہ شیطان اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے. شیطان اپنے کارندوں سے کس بات پر زیادہ خوش ہوتا ہے، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور پانی پر تخت کو بچھانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ تخت وغیرہ وہ پانی میں ڈوبتے نہیں. اب اس کی شکل کس طریقے سے ہوگی وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ پانی پر بچھا دیتا ہے. جیسا کشتیاں وغیرہ پانی کے اندر ہوتی ہیں اور وہ ڈوبتی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو تخت بھی اس کا لکڑی ہی کا ہوتا ہے اس لیے پانی پر بچھ جاتا ہے. ثم یبعث سرایا، پھر شیطان مختلف جماعتیں اس کے پاس موجود ہیں جو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے ہیں، تو جماعتوں کو اور اپنے لشکروں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے کہ لوگوں کے اندر بگاڑ فتنہ اور فساد پیدا کریں. چنانچہ وہ جماعتیں دنیا کے مختلف حلقوں کے اندر چلی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کا کارندہ اور اس کا چیلا، اس کا ملازم سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے، وہی مقام کے اعتبار سے شیطان کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے، اسے وہ اپنے قریب رکھتا ہے. حتیٰ کہ جو لشکر کو روانہ کرتا ہے ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. انہیں شاباشی نہیں ملتی، ان لوگوں کو وہ اپنے نزدیک اور قریب نہیں کرتا. پھر ان لشکروں میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں انسان کے پیچھے لگا رہا، میں نے اسے جب تک نہیں چھوڑا
جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کرائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس شیطان اس انسان کو بہکانے کی وجہ سے اس لشکر کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ گویا اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ شیطان جب شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتی جاتی ہے تو اس جدائی ڈالنے کو وہ پسند کرتا ہے اور اس جدائی ڈالنے والے اور درمیان میں تفریق کرانے والے لشکر کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے، حتیٰ کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ فیدنیہ کی جگہ میرا خیال ہے کہ حضرت جابر نے یہ کے الفاظ استعمال کیے کہ اس لشکر کو یا اس شیطان کو جس نے جدائی کرائی ہے اسے شیطان اپنے سینے سے لگا لیتا ہے خوشی میں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی سے خوش کیوں ہوتا ہے، ان کے لڑائی جھگڑے کو پسند کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ محدثین لکھتے ہیں کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ شوہر کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں، اور بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاق کا لفظ تو نہیں ہوتا لیکن وہ طلاق کے قائم مقام ہوتے ہیں اور طلاق بائنہ ان الفاظ سے واقع ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی زہار ہو جاتا ہے، اسے اپنے اوپر وہ حرام کر لیتا ہے۔ اب ایک ہی صورت میں جب اس کی زبان سے غلط لفظ نکلا ہے جس کی وجہ سے بیوی حرام ہو گئی، اگر شوہر اور بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو دونوں خاندانوں کے درمیان تفریق کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں بیٹھے گے چغلی اور غیبت اور بہتان تراشیوں کا گناہ تو وہ کریں گے، لیکن بعد اوقات اتنا زیادہ فساد ہو جاتا ہے کہ دونوں طرف سے جانے تک چلی جاتی ہے۔ اور اگر وہ آپس میں مل کر رہیں، شوہر کے غلط جملے استعمال کرنے کی بنا پر کیونکہ بیوی حرام ہو گئی ہے، اب وہ شوہر کے ساتھ رہے گی تو پھر حرام کاری کا گناہ ہوگا اور اولاد وہ حرام پیدا ہوگی، اور پھر جب حرام اولاد پیدا ہوگی تو دنیا کے اندر وہ پھیلے گی اور شیطان کو ایسے لوگوں سے مدد ملتی ہے جو حرام کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطان جنات کو اور اس شیطانی لشکر کو اپنے سینے سے لگاتا ہے جو جدائی ڈلواتا ہے، اسی لیے کہ اگر وہ دونوں جدا ہو گئے ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر غیبت کا گناہ کریں گے، ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے اور آپس میں قتل و غارت گیری ہوگی۔ اور اگر وہ ساتھ مل کر کے رہیں گے تو اس صورت میں بھی شیطان کو یہ تحفہ ملے گا کہ اولاد زنا کی وجود میں آ جائے گی اور ان کے ذریعے سے دنیا میں فساد پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور ڈالنے والے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور محدثین نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کے دوران اس طرح کے جملے نکل جاتے ہیں، یہ ان کی صرف ایک رائے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ صرف کتابوں میں نہیں پڑھا بلکہ اس طرح کے واقعات میرے سامنے موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے بیوی حرام ہو گئی اور اس کے باوجود وہ ساتھ رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان ایسے کنایہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ان کنایہ الفاظ کی وجہ سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق بائن میں انسان کو رجوع کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک طلاق دے دی، دو دے دی تو وہ رجوع کر لیتا ہے، اسے اپنے نکاح میں واپس لے آتا ہے۔ تو طلاق بائن میں ایسا نہیں ہوتا۔ طلاق بائن میں عورت اور شوہر کے درمیان نکاح بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی خیال نہیں ہوتا کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ تو استعمال نہیں کیا، عام انسان جانتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، حالانکہ وہاں بالکل نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
کیونکہ عوام کو جب صریح زبان سے طلاق کے الفاظ کیے جائیں اسی وقت سمجھتی ہے کہ ہاں طلاق ہوئی ہے، وہ اتنی گہرائی میں اور باریکی میں نہیں جاتے کہ دوسرے جملوں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد آئس من ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کی عبادت کریں گے، ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن شیطان اہل عرب کے درمیان لڑائی جھگڑے سے مایوس نہیں ہوا۔ اس روایت میں جزیرۃ العرب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں ایسا معاشرہ پیدا کیا کہ آپ ہی کی زندگی میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا اور لوگ فوج کی فوج آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر دو دین نہیں رہ پائیں گے، بس صرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ وہ جزیرۃ العرب سے یہود وغیرہ کو نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کریں، شیطان وغیرہ کی عبادت کریں، اس بات سے شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ جزیرۃ العرب میں توحید اتنی زیادہ مقبول ہو چکی ہے کہ وہاں شرک نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج تک کا زمانہ ہے، وہاں دوسرے بڑے بڑے فسادات تو ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو کیے گئے ہیں، لیکن شرک والا عمل وہاں آج تک پسند نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ کسی کے گلے میں تعویذ وغیرہ کو بھی وہ لوگ شرک قرار دیتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا علاج تعویذ سے کراتے ہیں، یعنی شدت ہے توحید کے اندر۔ اسی کو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں شرک سے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت سے، اور شیطان اس بات سے کہ اس کی عبادت کی جائے گی مایوس ہو چکا ہے، اب وہاں شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اہل عرب کے درمیان جزیرۃ العرب میں لڑائی جھگڑے وغیرہ سے وہ مایوس نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے وہ وہاں کراتا رہے گا، فتنے فسادات ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ ابتدا سے آج تک کا زمانہ ہے کہ بڑے بڑے فسادات رونما ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی بڑا کام شیطان نہیں کر پاتا، چھوٹا کر سکتا ہے تو وہ چھوٹے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر وہ وہاں عرب کے اندر بت پرستی نہیں کرا سکا رسول اللہ کے بعد، لڑائی جھگڑے کرانے پر اتنی اسے قوت تھی، اس نے اپنی قوت کو مکمل طور پر لڑائی جھگڑے میں لگایا ہے کہ جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کیا جائے اور باقی جو نہیں ہو سکتا چھوڑ دیا جائے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ لوگ بت کی پوجا تو نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک تو نہیں کریں گے، اس وجہ سے وہ مایوس ہو کر نہیں بیٹھا، جتنا بھی اس کے پاس موقع لڑائی جھگڑے وغیرہ کا تھا شرک کے مقابلے پر اس میں بھی برابر لگا رہا اور آج تک لگا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ اہل عرب کے درمیان دیکھیں گے اس قدر شدت کی جنگ وغیرہ موجود ہے۔ یمن، یہ ملک یمن ہے، یہ بھی جزیرۃ العرب کے اندر داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اس سعودی عرب نے وہاں حملے کر کے بے شمار لوگوں کو ہلاک کیا۔ موجودہ زمانے کی بات ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی پالیسی ہوتی ہے جو آل سعود کے خلاف ہو، جس سے ان کی پالیسی سے اختلاف کیا جا رہا ہو، تبھی وہ دہشت گردی کا بہانہ لے کر ایسے ملکوں پر اور ایسی جماعتوں پر بمباری اور حملے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک شام میں انہوں نے کرایا۔ یہ آل سعود امت کے لیے آج سب سے بڑا فتنہ بن چکے ہیں جو سعودی عرب میں حکومت پر قابل ہے۔ بہرحال رواه مسلم، اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔
بہرحال شوہر بیوی کو اور عام انسان کو بھی شیطان سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کی تدبیر اور فکریں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے، اسی لیے کہ غفلت کی وجہ سے شیطان انسانوں کے درمیان لڑائی وغیرہ کراتا ہے، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتا ہے. تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے. اللہ من کے توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.